اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم آپ کے سامنے ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے جو ہمارے سامنے جو فیصلے آئے اور جو خبریں آئیں، ہم نے اس حوالے سے ایک شو کیا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس بہت سارے سوالات اور بہت سارے کمنٹس ہمارے چینل کے اوپر ہمیں موصول ہوئے۔ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا یہاں پہ آ کے ایک دفعہ پھر جواب دیا جائے۔ سب سے پہلے تو اس کیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کیس تھا کیا۔ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کیس یہ تھا کہ ایک وہاں پہ آگ لگتی ہے اور اس وقت فیکٹری کے اندر جو 1200 افراد موجود تھے، 1250 افراد موجود تھے، جو رپورٹ ہمیں بتاتی ہے، اس میں سے 255 افراد اور یا 260 افراد، بعد میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، تو 260 افراد اس کے اندر جام شہادت پاتے ہیں۔ یہ سب کراچی والے تھے، یہ سب کراچی کے بچے تھے جو یہاں پہ جام شہادت پاتے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ ہے 11/9/2012 کا۔ اچھا، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس وقت جو پروونشل گورنمنٹ تھی یا لوکل باڈیز تھیں، جو وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا یا انہوں نے نہیں کیا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ایک پھر الزام لگتا ہے کہ کوئی زبیر نامی آدمی اور کوئی رحمان بھولا نامی آدمی ہے، وہ آگ لگا کے چلا گیا۔ اس حوالے سے ہم نے کل بھی شو کیا تھا، تو ہم آج صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی آگ لگائی ہو اور جو مجرم ہے، وہ اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن کسی کو مجرم ڈکلیئر کرنے سے پہلے، کسی کو مجرم مان لینے سے پہلے، ہمیں چند باتوں کو یہاں ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ 11/9/2012 کا انسیڈنٹ ہے۔ ایک جو اس میں وکٹمز کے جو وکیل تھے، ان کا نام تھا فیصل صدیقی صاحب۔ فیصل صدیقی صاحب کی ایک کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں اس کی ایک کچھ پیپرز ہیں جو کہ میں اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ کو اسکرین کے اوپر بھی وہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ ٹرانزیشنل لیگل ایکٹیویزم ان گلوبل ویلیو چینز، یہ دی علی انٹرپرائزز فیکٹری فائر اینڈ دا اسٹرگل فار جسٹس۔ اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو فیصل صدیقی صاحب اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا، یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور یہ ٹیرر ایکٹ نہیں تھا، یہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حادثہ تھا جو کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا۔ اب وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے حادثہ ہوتا ہے، اور اس یہ حادثہ کس جگہ ہوتا ہے، یہ حادثہ ہم تو اسے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری گردانتے ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ فیکٹری KIK نامی ایک جرمن کک نامی ایک کمپنی ہے، یہ اس کی فیکٹری تھی، اور یہاں پہ وہ کپڑے بنایا کرتے تھے۔ تو وہ اس کو قرار دیتے ہیں کہ یہ کک والی جو فیکٹری تھی، اس کا جو سانحہ ہوا، یہ بنیادی طور پہ ایک حادثہ تھا۔ اس کے بعد اس کو دوسرا رنگ دیا گیا۔ اس میں جب یہ سانحہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے چیزیں اس کے بعد چلیں، اور وہ لوگوں نے بڑا شور کیا کہ یہ سانحہ کیسے ہوا اور کیسے نہیں ہوا، کیونکہ جرمنی انوالو تھا، یہ جرمن کمپنی تھی۔ تو اس لیے یورپین سینٹر فار کانسٹیٹیوشنل اینڈ ہیومن رائٹس نے اس کی ایک کیس رپورٹ تیار کی۔ وہ کیس رپورٹ یہ تھی کہ یہ کیس رپورٹ آپ کو ہماری اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی کہ یہ KIK کا بگیسٹ کلائنٹ تھا، اور یہ جرمن ڈسکاؤنٹ ریٹیلر کہلاتے تھے۔ یہ 70% جو کام ہے KIK نامی اس کمپنی کا، وہ اسی جگہ سے ہوتا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جب یہ کام ہو رہا تھا، اب اس کو جو ڈائریکٹلی انوالو تھے اس کے اندر، وہ مالکان تھے، اور مالکان سے اوپر جو تھے وہ KIK نامی کمپنی تھی جو ان کو کام دیتی تھی، اور یہ ان کا کام کرتے تھے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک چین تھی ان کی۔ اس کیس رپورٹ کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کے ہونے کے بعد یہ واقعہ بنیادی طور پہ ایک شارٹ سرکٹ تھا۔ اگر یہ واقعہ شارٹ سرکٹ تھا، اور جس طرح کے ان کو ایویڈنسز ملتے ہیں، تو شارٹ سرکٹ کے بعد تاریخ کے اندر 260 افراد کی جل جانے سے ہلاکت صرف یہ 180 سال پہلے کوئی کلکتہ کے اندر ایک بلڈنگ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ 2012 میں 180 سال کے بعد 600 افراد کے
جل جانا ایک بلڈنگ کے اندر، یہ سب سے بڑا واقعہ ملتا ہے کہ جہاں 260 افراد جل کر خاک ہو گئے۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس کو جب ایگزامن کیا گیا، اس کو جب فرینزک ایگزامن کیا گیا، اس کی فرینزک ایگزامن رپورٹ بھی ہم آپ کو اسکرین پہ اس وقت دکھا رہے ہیں کہ جب اس کو فرینزک ایگزامن اس کا ہوا تو پتہ چلا کہ اس وقت علاوہ ایک دروازے کے کوئی دروازہ بھی کھلا ہوا نہیں تھا، بلکہ نہ صرف وہ دروازہ کھلا ہوا نہیں تھا بلکہ جو سیفٹی ایگزٹ ڈورز ہوتے ہیں، جو آگ لگنے کی صورت میں آگ بجھانے کے آلات ہوتے ہیں، وہ بھی اس فیکٹری میں موجود نہیں تھے۔ یورپین سینٹر فار کانسٹیٹیوشنل اینڈ ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق یہاں پہ کسی بھی فیکٹری کے اندر جہاں پہ گارمنٹس بنتا ہو یا ایک ایسی فیکٹری ہو، وہاں پہ کبھی بھی میزنائن فلور نہیں ہوتا۔ یہی رپورٹ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بھی تھی کہ وہاں پہ کبھی میزنائن فلور نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ نہ صرف میزنائن فلور دیا گیا بلکہ وہ میزنائن فلور ووڈن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت 1250 سے 1255 افراد اس فیکٹری کے اندر موجود تھے، لیکن وہ 260 افراد جل کر خاک ہو گئے جو میزنائن اور فرسٹ فلور پہ تھے، کیونکہ وہ فلور ووڈن تھا۔ ان تمام باتوں کو جب سٹڈی ہوا، یہ تمام باتیں جب سامنے آئیں تو مالکان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ مالکان سے جب پوچھ گچھ ہوئی تو کچھ اسی طرح کی بات سامنے آئی کہ مالکان نے بھی کہا کہ وہ پے ڈے تھا اور ہم نے اس لیے بند کیا ہوا تھا۔ بہرحال یہ یورپین سینٹر فار کانسٹیٹیوشنل اینڈ ہیومن رائٹس ECCHR کی رپورٹ کے مطابق وہ آگ شارٹ سرکٹ سے لگی یا وہ آگ جیسے بھی لگی، وہ آگ لگی ضرور، لیکن جو لوگ مرے وہ ایگزٹ ڈورز نہ ہونے کی وجہ سے مرے۔ وہ اس پوری فیکٹری کو کنویں کسی طرح انہوں نے تشبیہ دی اپنی اس رپورٹ میں کہ ایک گول سا کنواں، جیسے انہوں نے یہاں پہ ورڈز استعمال کیے کہ وہ ایک کنواں بنا دیا گیا تھا اس فیکٹری کو، کہ اس کے اندر سے ایگزٹ کا کوئی دروازہ نہیں تھا، صرف کھڑکیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو جان بچائی گئی وہ بھی ہم نے دیکھا کہ فرسٹ فلور اور میزنائن فلور سے لوگوں نے کود کے بھی جان بچائی ہے۔ تو اب یہ اس کی کنسٹرکشن کے اندر شدید ترین ہیرا پھیریاں تھیں۔ KIK والوں نے یہاں پہ بس نہیں کی، اس رپورٹ کے پریزنٹ ہونے کے بعد جرمنی کی عدالت نے اب ان وکٹمز کو بھی بلوایا۔ پاکستان سے بھی 5 وکٹمز گئے جو کہ وہاں عدالتوں میں جا کے بیٹھے اور انہوں نے جا کے اس کیس کو پرسو کیا۔ اس کیس کے نتیجے کے اندر ان کا انشورنس کلیم جو بنتا تھا وہ بنتا تھا 30,000 یورو ایک وکٹم کا، کیونکہ وہ اس کو ایکسیڈنٹ تصور کر کے بیٹھے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی یہ ایکسیڈنٹ ہے، یہ شارٹ سرکٹ ہماری رپورٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس کا انشورنس پے کریں گے۔ وہ انشورنس تھا 30,000 یورو پر وکٹم۔ اب یہ 260 وکٹم تھے، 30,000 یورو ایک بندے کی مد میں انشورنس کے آنے تھے، جو کہ اماؤنٹ کتنا بنتا ہے اب آپ لوگ خود کیلکولیٹ کر لیں۔ تو یہ اس کے بعد، اس سے پہلے انہوں نے اس انشورنس کو دینے سے پہلے انہوں نے 1 ملین یورو یہاں پہ جو ان کا جو اکاؤنٹ ان کو ملا ہوگا کہ آپ اس میں ٹرانسفر کر دیں، انہوں نے اس اکاؤنٹ کے اندر 1 ملین یورو ٹرانسفر کیے۔ یہ بھی ایک نرالی داستان ہے، اس پہ اگلی دفعہ پروگرام کریں گے کہ وہ کہاں گیا، وہ پیسہ کس کے پاس گیا اور پھر کس طریقے سے وکٹمز کو ملا۔ ہمارے پاس اطلاع تو یہ کہ وہ آج تک شاید 2,500 روپے مہینہ کر کے شاید کچھ مل رہا ہے ان وکٹمز کے لواحقین کو جو گھر والے ان کے تھے۔ بہرحال وہ اس کے اوپر ابھی ہماری اتنی اسٹڈی بھی نہیں ہے اور ابھی تک اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، ہماری انویسٹیگیٹو ٹیم بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ تو جیسے ہی ہم اس کی ایک فائنل رپورٹ بنانے میں کامیاب ہوئے ہم وہ بھی آپ کے آگے رکھیں گے۔ تو یہ بہرحال ان کا 1 ملین یورو آ گیا تھا اور وہ 260 وکٹمز میں تقسیم ہونا تھا۔ وہ تقسیم کیوں نہیں ہوا، اور اگر وہ ہوا تو اس کا بتایا جائے کہ وہ تقسیم ہوا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے وہ پیسہ روک دیا۔ وہ پیسہ انہوں نے کیوں روکا؟ وہ پیسہ انہوں نے اس لیے روکا کہ یہاں پہ ایک میڈیا نے اور بہت سارے انفلوئنسرز نے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی کہ ایک سیاسی جماعت اور ایک قوم کے کچھ لوگ اس سارے واقعے کے اندر ملوث ہیں۔ ٹھیک ہے،
جب یہ ایکٹ آف ٹیرر بن گیا تو انشورنس کا پیسہ ایکٹ آف ٹیرر کے اوپر تھوڑی آئے گا. انشورنس کا جو پیسہ ان وکٹمز کے لیے آنا تھا یہ تو ایکسیڈنشل ڈیتھ کے اوپر آ رہا تھا. یہ ایکسیڈنشل ڈیتھ بینیفٹ تھا. اس کو اے ڈی پی کہتے ہیں انشورنس کی زبان کے اندر. یہ بنیادی طور پہ اے ڈی پی تھی. یہ اے ڈی پی ان کو ملنا تھا جو کہ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ وہ اس لیے نہیں ملا کہ آپ نے اسے ایکٹ آف ٹیرر بنا دیا. اور صرف ایکٹ آف ٹیرر اس لیے بنایا کہ یہ شاید گورنمنٹ آف سندھ کی اور کچھ لوگوں کی ایگو کا مسئلہ تھا. کچھ لوگوں کی ایگو کا مسئلہ تھا کہ نہیں یار یہ تو کم از کم ڈالنا پڑے گا ان کے سر کے اوپر. بھائی زبیر کوئی بہت ہی افلاطون چیز ہوگا, اس نے سارے گناہ کیے ہوں گے. رحمان بولا نہیں ہوگا شریف آدمی. جس نے جو گناہ کیا ہے اس کو اس گناہ کے اندر ٹانگ دو, ہم کچھ نہیں بولیں گے. لیکن آپ اس طریقے سے کہ اس ایک جے آئی ٹی کی بنیاد کے اوپر ایک جج کو یہ محسوس ہو کہ یہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت کی وجہ سے ہوا اور ان کے حکم پہ ہوا, تو ایم کیو ایم کی قیادت جو اس وقت موجود تھی وہ تو آج بھی موجود ہے. اور اس قسم کے فیصلے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کچھ اور کھچڑی پک رہی ہے. انشورنس کا اتنا پیسہ انوالو ہو تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ سندھ کے اندر جہاں پہ پیسہ انوالو ہوتا ہے وہاں کون انوالو ہوتا ہے. ہم نام نہیں لینا چاہتے. یہ جو معزز جج صاحب ہیں ان کی بھی کسی سے وابستگی نہیں بتانا چاہتے, کیونکہ آپ ہمیں تو ڈر لگتا ہے. ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں, ہم پہ تو منٹ کے اندر توہین عدالت لگتی ہے. اچھا توہین عوام کسی عدالت پہ نہیں لگتی, توہین عدالت عوام پہ لگتی ہے. ہم تو عام لوگ ہیں اس لیے ہمیں تو ڈر لگتا. ہم تو آپ کی نہ کوئی وابستگی کی بات کرتے ہیں, لیکن اتنا تو ضرور کہیں گے کہ کم از کم فیصلے شواہد کی بنیادوں کے اوپر ہوتے ہیں. کسی ایک ایسی فیکٹری کے اندر, اچھا 9 مہینے پہلے اسی فیکٹری کے اندر شارٹ سرکٹ سے ایک دفعہ اور آگ لگ چکی تھی. پوچھیں جو لوگ اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, یہ ان کی رپورٹ کے اندر شامل ہے. ہمیں ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے کہ وکٹم کو انصاف ملے, لوائقین کو انصاف ملے. 260 اس کراچی کے بچے جل کر مر گئے, ان کو ان کی انشورنس کا پیسہ تک نہیں مل رہا, بلکہ ان کی انشورنس کے پیسے سے جان چھڑانے کے لیے اور ان کی انشورنس کے پیسے تاکہ ان تک نہ پہنچیں, بس مطلب اس کو کہیں نہ کہیں روکنے کے لیے ایک ایسا پولیٹیکل ڈیسیجن دیا جا رہا ہے. یہ جے آئی ٹی کی بنیادوں پہ اگر فیصلے ہونے تو پھر بے ادبی کی معافی, ڈاکٹر عاصم کی جو جے آئی ٹی 419 صفحات پہ مبنی, ان کے تو اقبالی بیانات بھی ہیں. اگر رحمان بولا کا اقبالی بیان سچا ہے, زبیر کا اقبالی بیان سچا ہے, تو ڈاکٹر عاصم کا کیسے جھوٹا مان لیں؟ یہ کہا گیا کہ جی وہ دوران حراست اور دوران حوالات اور اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتے, تو بھائی ان کے کیوں قابل قبول ہوں گے؟ بہت سوچنے کا مقام ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے. ہم نے یہ جتنی باتیں کی, ہم کسی بھی کرمنل کی وکالت کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے, کسی سیاسی جماعت کی وکالت کرنے کے لیے نہیں بیٹھے, بلکہ جتنا ہم تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر کھل کر بات کرتے ہیں اتنا تو الیکٹرانک میڈیا کے بھی صحافی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں, لیکن ہم ہمیشہ کھل کر بات کرتے ہیں. لیکن اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی ایک قوم کا, ایک جماعت کا یا 2 خاندانوں کا میڈیا ٹرائل کر کے ان کو ایک دفعہ الزام ان کے سر ڈال کے یہ ثابت کر دیا جائے کہ تم کیونکہ مردہ ہو, تمہارا ڈومیسائل کمزور ہے, تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا. یہ زیادتی ہے. ہم ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان بانیان پاکستان کی اولادوں کے ساتھ ہونے والے اس رویے پہ نظر ثانی کرے. ہم غیر کوئی نہیں ہے آپ کا یہاں پر, ہم سے زیادہ پاکستانی کوئی نہیں ہو سکتا. اگر ہم میں سے کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کو ثابت کریں اور کہیں, ایک ایسے ثابت ہو وہ جرم کہ اس کو ایک عام آدمی کہے کہ ہاں یہ مجرم ہے. انصاف تو وہ ہے جو نظر آتا ہے, ایسے انصاف نہیں ہوتا. جو فیصلے احساس کی بنیاد پر دیے جائیں وہ فیصلے کبھی بھی صحیح ثابت نہیں ہو سکتے. ایک قوم کو دہشت گرد, ایک قوم کو
قاتل ثابت کرنے کی کوشش ناکام ہونی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمارے چینل سید فیصل حسین آفیشیل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔